بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور مفسدین پر، درود پر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام صاحبان ایمان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بدنام زمانہ، بد زبان، بے لگام منظور مینگل کی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے کہ جس میں اس نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بھی توہین کی اور علماء تشیع کے خلاف بھی زبان درازی کی، جس کی زبان غلیظہ سے اس کے اپنے مکتب کے علماء محفوظ نہ ہوں، بھلا اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے غیر کا احترام کرے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات تھیں؟ پہلے آپ اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس ناسبی ملعون کی، اور پھر اس کے بعد ہمارا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حسین کو جنہوں نے شہید کیا، آج بھی کسی فوج کی چھری لے کر کے یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا قیامت تک پروردگار کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تم اسی طرح کتے کی طرح یا حسین کر کے خود ماتم کر کے اپنے آپ کو، اب تو گولی مارنا بھی شروع کیا، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم گولی ماریں گے۔ یہ تعاون تو آپ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں نا۔ آپ کو بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ساجد نقوی ہو یا محسن علی نجفی ہو یا وہ شہنشاہ نقوی ہو، کسے باشد آمنے سامنے قرآن وہ پڑھ کر کے تو دکھا دے۔ اللہ پاک زبان کتے کی طرح نکالتا ہے، جیسے کہ مسرور کا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ولا وجتمع۔ خدا کی قسم اس کو تم نیٹ پر سنو، نیٹ پہ سنو۔ اس نبی پہ میں کروڑوں لعنتیں بھیج سکتا ہوں، اگر یہ مجھے مل جائے تو اپنے طلباء کو کہوں گا تم بیک وقت مل کر اس کے منہ میں پیشاب کرو۔ انشاءاللہ تمہارے اس قسم کے ہم نے دیکھا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے کیا بھی، اس طریقہ پر ہوا جو بدماشی، جب انتظامیہ نے بدماشی کیے تو پھر ہم نے دیکھا ہے ان مولویوں نے مار مار کر کے ان کے پتلوں بھی اتار دیے۔ یہ مجھے خوب یاد ہے، ہم نے یہ تاریخ پڑھی ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا محمد عادل شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کو آپ کے توسط سے میری اپیل ہے کہ فوراً گرفتار کریں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ان کو کیفر کردار تک پہنچے، آپ تائید کرتے ہیں؟ سولی پہ ان کو لٹکا دیں، آپ تائید کرتے ہیں؟ ورنہ ہم ان نوجوانوں کو لگام دینے، یہ جو شیعہ رافضیہ جو فئتن قلیلتن ایسے آٹے کے برابر، کب تک زلفی ان کی سر پر جے کے ہاتھ رکھے گا؟ کب تک عابد رضا فلانا ان کے وہ کرے گا؟ عزیزان گرامی، آپ نے منظور مینگل ناسبی ملعون کا بیان سماعت فرمایا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی بھی توہین کی، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بھی توہین کی، علماء ملت تشیع کی بھی توہین کی، مگر اس طرح کی باتوں سے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اس نے ایک جو بات کی ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو اسی ایک لفظ پہ رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منظور مینگل یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ اپنے سر پہ قرآن رکھو، میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کسی بھی مقام پر آنا چاہو اسی مقام پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ میرا اس پیغام کو سنو، دیکھو، اور اگر ہمت ہے اور تمہارے قبیلے کے کسی بھی فرد میں اور تمہارے اندر، تو اس طرح قرآن سر پہ رکھ کر کہو، خدایا لعنت فرما امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر، لعنت فرما امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے رائے ہموار کرنے والوں پر، خدایا لعنت فرما امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دینے والوں پر، خدایا لعنت فرما امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی رہنے والوں پر، خدایا لعنت فرما اس حاکم پر جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، خدایا لعنت فرما اس حاکم پر جس نے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی ماری، خدایا لعنت فرما ان تمام لوگوں پر جو قاتلان حسین کا دفاع کرتے ہیں، خدایا لعنت فرما
امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو تخت پر لانے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ صرف امام حسین کے قاتلوں پر نہیں بلکہ امام حسین کے امام حسن مجتبی کے قاتلوں پر خدایا لعنت فرما۔ امام حسن مجتبی کے جنازے پر تیر چلانے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ امام حسن کے جنازے کو روکنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ امام حسن اور امام حسین کے بابا علی مرتضیٰ کو شہید کرنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ امام علی مرتضیٰ کی زندگی میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ علی مرتضیٰ کے قتل اور شہادت کی خبر سن کر خوشی منانے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ علی کے قتل اور شہادت کی خبر سن کر خوشی میں اشعار پڑھنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ حسنین کریمین شریفین کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ستانے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ جناب سیدہ کو شہید کرنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ جناب ان تمام لوگوں پر کہ جن سے جناب سیدہ دنیا سے ناراض ہو کر گئی ہیں خدایا لعنت فرما۔ رسول خدا کو زہر دینے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ رسول خدا کے حکم سے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جیش اسامہ کے تحت جاؤ اور اس سے تخلف کرنے والوں پر خدایا لعنت فرما۔ رسول اللہ کو اذیت دینے والوں پر جی منظور مینگل اگر ہمت ہے تو اتنی لعنت تو کر کے دکھا دو، پھر ہم بھی تو مانے رکھو سر پہ قرآن اور لعنت کر کے دکھاؤ۔ ہاں مگر تم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم رسول اللہ کے دشمنوں اور مخالفین سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں تک سب کا دفاع کرنے والے ہو۔ تم شیعوں کو کہتے ہو کہ انہوں نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو، اور اللہ کا عذاب تو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ اے بدبخت انسان کہ تم امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خود سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں، قاتلوں اور منافقوں کا دفاع کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور تم کیا کہتے ہو کہ جناب یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں کر سکتے؟ تم ہمیں کہہ رہے ہو جبکہ کبھی تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے کہ جان بچانے کے لیے کبھی تمہارے بڑوں نے قرآن نیزے پر اٹھا لیے تھے، اور کبھی تمہاری کتابوں کے اندر فتوے لکھے ہوئے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ بشد قرآن کو لکھا جا سکتا ہے۔ حیف ہے تم لوگوں پر کہ تم جناب بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اے بد زبان، اے بد اخلاق، کیا یہی تعلیمات رسول خدا ہیں؟ کیا یہی تعلیمات اصحاب رسول ہیں؟ کیوں اصحاب رسول کو بدنام کر رہے ہو؟ اے شیطان کے پیروکار، تم شیطان کے پیروکار نہ کہ رسول خدا کے پیروکار، اور تمہاری ایسی باتوں سے کسی بھی مسلمان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ ایسی باتیں کر کے خود تم نے اپنے شیطانی قبیلے کا اظہار کر دیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم تجھے جلد از جلد اپنے بزرگوں تک پہنچائے، آمین الہی آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس بندہ حقیر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔